نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا مذبذبین بین ذلک لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما وما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ ابھی آپ نے سورہ نساء کی آیت 142 سے 147 تک کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا مذبذبین بین ذلک لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ آیت 142 143۔ ترجمہ: بلا شبہ منافق اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ انہیں ان کے دھوکے کا بدلہ دینے والا ہے، اور جب یہ نماز کو اٹھتے ہیں تو سست اٹھتے ہیں، لوگوں کو دکھلاتے ہیں اور اللہ کا ذکر بالکل نہیں کرتے۔ یہ لوگ تردد میں پڑے ہوئے ہیں، نہ ان کے ساتھ ہیں اور نہ ان کے ساتھ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے آپ اس کے لیے ہدایت کی کوئی راہ نہیں پا سکتے۔ تفسیر: آیت 142 اللہ کو دھوکہ دینے کا مطلب سورہ بقرہ کے شروع میں آیت یخادعون اللہ والذین آمنوا گزر چکی ہے۔ اس مقام پر بھی وہی مضمون ادا کیا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ دھوکے میں نہیں آتا، کیونکہ دھوکے میں وہی آ سکتا ہے جسے باتیں معلوم نہ ہوں۔ اللہ تو دلوں کی باتوں سے خوب آگاہ ہے، بھلا وہ کیسے دھوکے میں آ سکتا ہے؟ البتہ منافق اپنی جہالت، نادانی اور بیوقوفی کی وجہ سے اس دھوکے میں ہیں کہ جس طرح لوگوں کے سامنے ان کی بات صحیح مان لی جاتی ہے اور چل جاتی ہے، قیامت میں اللہ کے سامنے بھی صحیح مان لی جائے گی اور وہاں بھی چل جائے گی۔ پھر جس طرح یہاں ظاہر پر حکم لگایا جاتا ہے، اسی طرح کل قیامت کو وہاں بھی ظاہر پر حکم لگایا جائے گا، مگر ایسا نہیں ہے۔ قیامت کے دن بھی یہ شقی جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا چاہیں گے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا سورہ مجادلہ کی آیت 18۔ اس دن اللہ پاک ان سب کو اٹھائے گا تو یہ اس کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے کھایا کرتے تھے، اور گمان کریں گے کہ وہ بھی کسی چیز پر تھے، یعنی اسلام پر اور سیدھی راہ پر تھے، اور خیال کریں گے کہ یہ جھوٹ انہیں مفید ثابت ہوگا۔ اللہ کا دھوکہ کیا ہے؟ پھر فرمایا اللہ بھی انہیں دھوکہ دے رہا ہے، یعنی اس لیے انہیں ڈھیل دے رکھی ہے کہ یہ روز بروز سرکشی اور گمراہی میں ڈوبتے جائیں، حق تک پہنچ ہی نہ سکیں۔ پھر جس طرح دنیا میں انہیں رائے حق سے محرومی رہی، آخرت میں بھی محروم و خوار رہیں گے۔ یہ تو ہے اللہ کا دنیوی دھوکہ، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم حق پر ہیں۔ اگر حق پر نہ ہوتے تو اللہ ہمیں پکڑ لیتا۔ وہ تو ہم پر اور مہربان ہے کہ ہماری ہر چیز میں روز بروز برکت ہی برکت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ ہماری راہ حق والی ہے۔ اسی استدراج کو دھوکہ کہا گیا ہے، کیونکہ یہ منافقوں کے دھوکے کا جواب ہے۔ قیامت کے دن کے دھوکے کا ذکر اس آیت میں ہے۔ سورہ حدید کی آیت 13: جس دن منافق مرد و عورت ایمان والوں سے کہیں گے ہمارا انتظار کرو، ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی لے لیں، تو جواب ملے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، پھر روشنی ڈھونڈو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، جس کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب ہوگا۔ یہ ایک حدیث میں ہے کہ جس نے شہرت چاہی، اللہ تعالیٰ اس کی ریاکاری کو شہرت دے گا، جس نے ریاکاری کی اللہ تعالیٰ اس کی ریاکاری کا بدلہ دے گا، یعنی اس کو قیامت کے دن سب کے سامنے ذلیل و خوار کرے گا۔
نماز میں سستی لائق نہیں۔ پھر فرمایا جب یہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہارے جی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ نماز بہترین عبادت، افضل عمل اور اعلیٰ درجے کی اطاعت ہے۔ ایسے اچھے اور سراپا خوبی والے عمل کے لیے منافق ہارے جی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کی نہ تو عبادت کی نیت ہوتی ہے، نہ اس پر ایمان ہوتا ہے، نہ اللہ کا خوف ہوتا ہے، نہ اس کے معنی سمجھتے ہیں، اور نہ ان کا نماز میں جی لگتا ہے۔ ریاکاری منافقوں کی صفت ہے۔ یہ تو منافقوں کی ایک ظاہری صفت ہوئی کہ ہارے جی سے نماز پڑھتے ہیں، مگر اللہ نے ان کی ایک باطنی بری عادت بھی بیان کی ہے کہ نماز ریاکاری کے لیے پڑھتے ہیں۔ ان کی نماز میں اخلاص نہیں ہوتا، اور نہ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں بلکہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں تاکہ جان و مال محفوظ رہے۔ اسی وجہ سے بسا اوقات ان نمازوں میں حاضر نہیں ہوتے جن میں انہیں لوگ دیکھ نہ سکیں، جیسے اندھیرے میں عشاء کی اور صبح کی نمازوں میں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقوں کے لیے عشاء اور صبح کی نماز بڑی بھاری ہے۔ اگر یہ ان دونوں کے ثواب کو جان جاتے تو دونوں میں گھسٹ کر آتے۔ اللہ کی قسم میرا ارادہ ہے کہ میں نماز کے قائم کیے جانے کا اور کسی شخص کو نماز پڑھانے کا حکم دوں، پھر ایسے آدمیوں کو جن کے پاس لکڑیوں کے گٹھے ہوں لے کر ان لوگوں کے پاس جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، اور ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ منافق اللہ سے ڈر کر نماز نہیں پڑھتے۔ پھر فرمایا نماز میں اللہ کو یاد نہیں کرتے، یعنی اللہ سے نہیں ڈرتے۔ انہیں یہ بھی ہوش نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، بلکہ نماز میں بے خبر و مدہوش ہیں اور لہو لعب میں دل لگا ہوا ہے، اور نماز سے جو بھلائی مانگی جا رہی ہے اس سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ یہ منافق کی نماز ہے۔ آپ نے 3 دفعہ فرمایا کہ بیٹھا ہوا سورج کو دیکھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے تو کھڑا ہو کر 4 ٹھونگے مار لیتا ہے، جس میں اللہ کا ذکر بالکل نہیں کرتا۔ آیت 143۔ منافق ادھر میں ہیں، یعنی شک میں مبتلا ہیں، نہ تو مومنوں ہی کے ساتھ ہیں اور نہ کافروں ہی کے ساتھ ہیں، یعنی منافق ایمان و کفر کے درمیان حیران و سرگرداں ہیں، نہ ظاہر و باطن میں مومنوں کے ساتھ ہیں اور نہ کافروں کے ساتھ، بلکہ ظاہر میں تو ایمان والوں کے ساتھ ہیں اور باطن میں کافروں کے ساتھ۔ بعض کو شک لاحق ہو جاتا ہے اور کبھی ان کی طرف جھکتا ہے اور کبھی ان کی طرف۔ سورہ بقرہ کی آیت 20 میں فرمایا جب روشنی نظر آتی ہے تو چلتے ہیں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ منافق کی مثال، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی مثال 2 بکریوں کے درمیان والے بکرے کی سی ہے جو کبھی اس طرف جھکتا ہے اور کبھی اس طرف، اسے معلوم نہیں کہ کس کے ساتھ رہے۔ ابن مسعود ذرا فرماتے ہیں مومن، منافق اور کافر کی مثال ان 3 شخصوں کی سی ہے جو ایک جنگل میں پہنچتے ہیں۔ ایک تو عبور کر جاتا ہے، دوسرا آدھا راستہ طے کر چکتا ہے کہ اسے کنارے پر ایک ٹھہرا ہوا شخص آواز دیتا ہے کہ ارے بدبخت، مرنے کے لیے کدھر جا رہا ہے، واپس آ جا۔ ادھر سے وہ پکارتا ہے جو صحرا طے کر چکتا ہے کہ ادھر آ جا، ادھر نجات ہے۔ اب وہ کبھی ادھر دیکھتا ہے اور کبھی ادھر۔ اتنے میں ایک سیلاب کی رو آتی ہے اور جو اسے ڈبو دیتی ہے۔ پار ہو جانے والا ایمان والا ہے، ڈوب جانے والا منافق ہے، اور جو شک میں تھا نہ ادھر تھا نہ ادھر اور اپنی جگہ پر کھڑا ہوا کافر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافق کی مثال اس بکری کی سی ہے جو ایک سرسبز و شاداب ٹیلے پر بکریاں چرتی دیکھ کر ہریالی سونگھ کر واپس آ گئی، پھر دوسرے ٹیلے پر چڑھی، اسے بھی سونگھ کر آ گئی۔ اسی وجہ سے حق تعالیٰ نے فرمایا کہ جسے اللہ راہ ہدایت پر پھیر دے، راہ ہدایت سے پھیر دے، اسے راہ ہدایت دستیاب نہیں ہو سکتی۔ سورہ کہف میں فرمایا آپ اس کے لیے کوئی حمایتی اور رہنما نہیں پائیں گے، کیونکہ جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت پر لانے والا نہیں۔ منافقوں کو اللہ نے راہ نجات سے بھٹکا دیا ہے، تو انہیں کوئی راہ نہیں دکھا سکتا اور کوئی اس دلدل سے نہیں بچا سکتا، کیونکہ اللہ کے حکم کو ٹالنے کی والا کوئی نہیں۔ اس کے فعل سے باز پرس نہیں، البتہ وہ لوگوں کے افعال سے ضرور باز پرس کرے گا۔ اللہ سب پر حاکم ہے مگر اس پر کوئی حاکم نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ آیت 144۔ ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ آیت 145۔ الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما۔ آیت 146۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ آیت 147۔ ترجمہ:
اے ایمان والو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ، کیا اللہ کا صریح الزام اپنے آپ پر چاہتے ہو؟ یاد رکھو منافق آگ کے نیچے والے طبقے میں ہیں اور آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہ پائیں گے مگر جنہوں نے توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی، اللہ کو مضبوط پکڑ لیا اور اللہ کے لیے اپنا دین خالص کر لیا، یہی ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ مومنوں کو اجر عظیم دینے والا ہے۔ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر شکر گزار مومن بن کر رہو، اور اللہ قدردان اور خوب جاننے والا ہے۔ کافروں سے دوستانہ تعلقات کی ممانعت، آیت 144۔ حکم ہے کہ کافروں کو دوست نہ بنایا جائے، یعنی مسلمان ان سے گہرا میل جول نہ رکھیں، انہیں دوست نہ بنائیں اور ان کے ہمدرد بن کر مسلمانوں کے اندرونی حالات کی انہیں خبر نہ دیں۔ سورہ آل عمران کی آیت 28 میں فرمایا مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائے، جو شخص ایسا کرے گا وہ اللہ کے نزدیک کسی بھلائی کا مستحق نہیں، البتہ بچاؤ کے لیے ظاہر داری برتو تو دوسری بات ہے، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی پر اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، ایسا نہ کرو ورنہ اس کے عذاب میں پھنس جاؤ گے۔ اسی وجہ سے یہاں فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کے ہاں اپنے اوپر صریح الزام تھوپ لو، یعنی ایسی دلیل قائم نہ کرو جو اللہ کے عذاب کی مقتضی ہو۔ آیت 145۔ منافقوں کے لیے آگ کا سب سے نیچے کا طبقہ ہے، یعنی قیامت کے دن منافق آگ کے نیچے کے طبقے میں ڈالے جائیں گے، ان کے کٹر کفر کی وجہ سے یہی سزا ہے، یہی جہنم کے نچلے طبقے میں شدید عذاب میں ڈالے جائیں گے۔ ابو ہریرہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آگ کے صندوق ہوں گے جن میں وہ بند ہوں گے۔ ابو ہریرہ تعالیٰ فرماتے ہیں درک سب سے پست گھر ہے، گھر جن کے دروازے بھی ہیں جو ان پر بند کر دیے جائیں گے اور ان کے اوپر نیچے سے آگ دہکا دی جائے گی۔ ابن مسعود تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آگ کے صندوق ہوں گے جو آگ لگتی ہے آگ بن جائیں گے، آگ لگتے ہی آگ بن جائیں گے اور انہی میں یہ بند کر دیے جائیں گے اور ان میں تالے لگا دیے جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ لوہے کے صندوق ہوں گے جن میں انہیں بند کر کے تالے ٹھونک دیے جائیں گے اور انہیں کھولنے کی ترکیب کسی کو معلوم نہ ہوگی۔ پھر فرمایا ان کا کوئی حمایتی کھڑا نہ ہوگا جو انہیں اللہ کے عذاب سے چھڑا سکے اور ان کو ان کی حالت زار سے نکال سکے۔ آیت 146۔ پرخلوص توبہ مقبول ہے، یعنی جو دنیا میں پرخلوص توبہ کر لے گا اور ندامت کا قطرہ ٹپکا دے گا، اپنے عملوں کی اصلاح کر لے گا اور رب کے آئین شریعت کا پابند ہو جائے گا، اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دین میں خلوص پیدا کر، تجھے تیرا تھوڑا عمل بھی کافی ہوگا، یعنی اخلاص والا تھوڑا عمل بھی مفید ہے۔ ایسے لوگ قیامت کے دن مومنوں کی جماعت میں ہوں گے اور اللہ ایمان والوں کو جنت دینے والا ہے، یہ بھی جنت میں جائیں گے۔ آیت 147۔ جرائم ہی باعث عذاب ہیں۔ پھر حق تعالیٰ نے اپنی بے نیازی کی خبر دی اور فرمایا کہ اللہ گناہوں ہی کی وجہ سے بندوں کو عذاب دیتا ہے، یعنی اگر تم اپنے عملوں کی اصلاح کر لو اور اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ تو نیک عملوں کا قدردان ہے، جو نیک عمل کرے گا اللہ اس کے عمل کو قدر کی نگاہ سے دیکھے گا، اور جس کے دل میں ایمان ہوگا اللہ اس کے دل کے ایمان و یقین کی خبر ہے، وہ اسے اس کے ایمان کا پورا پورا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ تھا سورہ نساء کی آیت 142 سے 147 تک کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔